ہیں تو کبھی کسی کی یہ سوچ یہ عقیدہ ہوا ہے کہ ہمارے رسول خدا ہے کسی کا یہ عقیدہ؟ کبھی یہ عقیدہ رکھا ہو کہ ہمارے رسول خدا جیسے ہیں؟ جو یہ عقیدہ رکھے گا اس کا تو ایمان ہی جاتا رہے گا، دائرہ ایمان سے خارج۔ تو یہ سوچ تو کبھی میلاد بنانے والوں کی ہوئی نہیں ہے، تو پھر شرک کیسے بن گیا؟ اس کا مطلب میلاد کو شرک کہنا سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں۔ اب جو میں نے بات بتائی کہ میلاد بنانے سے شرک کی بچی کچی جڑیں بھی کٹ جاتی ہیں، وہ کیسے؟ دیکھیے، جب آپ میلاد بناتے ہیں تو میلاد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے آقا پیدا ہوئے 12 ربیع الاول کے دن آپ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی 12 ربیع الاول کے دن۔ تو جب اس بات کے ڈنکے بجا دیے کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے، تو بھائی جو پیدا ہو وہ نہ خدا ہو سکتا ہے نہ خدا جیسا ہو سکتا ہے، تو وہ تو شرک کی بچی کچی جڑیں بھی کٹ جاتی۔ تو پتہ چلا کہ میلاد بنانا شرک بلکہ اہل توحید ہے۔ اب دوسری بات پر آ جائیں، جو سمجھ گئے کہ میلاد ناجائز ہے، بدعت ہے، آئیے ذرا دیانتداری سے اس بات کا انالیسس کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں کہ میلاد کے عمل میں کون سی وہ ایسی بات ہے جس کی وجہ سے لوگ اس میلاد کو بدعت اور مذاہب پاک کی محفل ہو رہی ہے۔ میں تو دیر سے پہنچا ہوں، آپ شروع سے جو لوگ بیٹھے ہیں یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ محفل شروع ہوئی تو سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے، تلاوت سے آغاز ہوا ہے نا، تلاوت کے بعد پھر آقا کی نعتیں پڑھی گئی ہے، نعتوں کے بعد آپ کا خطاب کر رہا ہے، غالب امکان ہے کہ میرے خطاب کے بعد درود و سلام پڑھا جائے گا، درود و سلام کے بعد پھر دعا ہوگی، دعا کے بعد حاضرین میں نظر تقسیم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ آج منتظمین نے آقا کے میلاد کی خوشی میں اس پورے علاقے صرف کملی والے کی نعت لکھی ہے۔ میں جسٹ اس میں سے ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں تاکہ سمجھ آئے کہ خدا نعت کیسے کہتا ہے۔ کبھی سورہ الضحیٰ کو پڑھیں، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والضحیٰ، پیارے تیرے چاشت کے وقت کی طرح چمکتے ہوئے مکھڑے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور تیری رات کی تاریکی کی طرح سیاہ زلفوں کی قسم جب وہ تیری شانوں پہ بکھر جاتی ہے، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور پیارے تیری آنے والی زندگی کا ہر لمحہ وہ پہلے سے بھی بڑھ کر ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا۔ تیرا آخر سورہ، آگے پوری سورت کو پڑھتے چلے جائیں، پوری کی پوری سورت یہ کملی والے کی نعت ہے۔ دوسرا ادھر سے آنا جانا بند کر دیں، جو بھی ہے نا ان کو بٹھا دیں بس، اور پیچھے بھی جو کھڑے ہیں نا جو باتیں کر رہے ہیں ان کو بھی بند کر دیں۔ لوگوں کی توجہ بڑھتی ہے، بار بار ایک بندہ بھی اٹھتا ہے تو سب لوگ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی آپ کا دھیان میری طرف رہنا چاہیے، محفل کے آداب ہے، تقاضے ہیں کہ بس کو پوری دھیان سے سنیں اور موزم سب بیٹھ جائے، اچھی بات ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ پورا قرآن آقا کی نعت ہے۔ کبھی سورہ علم نشرہ کو پڑھیں، باری تعالیٰ میں صرف ایک آیت اس میں بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ ڈائریکٹ مجھے ترجمے کی بھی ضرورت نہ پڑے، آپ کا خود دل کہے کہ اس سے بڑھ کر نعت کیا ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ مجھے بتائیں یہ نعت نہیں تو کیا ہے؟ سورہ احزاب کو پڑھیں، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ مجھے بتائیں اور بات کسے کہتے ہیں؟ یہ نعت نہیں ہے تو کیا ہے؟ سورہ کوثر کو پڑھے، آقا کی نعت ہے۔ سورہ یاسین کو پڑھے، کملی والے کی نعت ہے۔ سورہ طٰہٰ کو پڑھے، میرے آقا کی نعت ہے۔ سورہ مزمل اور مدثر کو پڑھیں، سب کملی والے کی نعتیں۔ تو پتا چلا کہ نعت تو خود خدا پڑھتا ہے، نعت پڑھنا جو سنت خدا ہے، اور صرف خدا ہی نہیں پڑھتا
بلکہ اس کتاب کا جس کا میں نام لے رہا تھا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھیں حضور شیخ الاسلام نے اس کے اندر ان جملہ صحابہ کرام کے نام اور ان کے کلام درج کیے ہیں جو میرے آقا کی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر نعت لکھتے بھی تھے، نعت پڑھتے بھی تھے۔ میں صرف اس میں سے ایک آپ کو مثال دیتا ہوں جس کو دنیا کا کوئی شخص جھٹلا نہیں سکتا۔ صحابہ کرام کا اجتماع ہوتا، ہمارے آقا جلوہ افروز ہوتے، باقاعدہ منبر لگتا، اور منبر لگنے کے باوجود ہمارے آقا نیچے جلوہ افروز ہوتے، اور حضرت حسان بن ثابت کو حکم دیتے کہ حسان میرے منبر پر چڑھ جاؤ اور منبر پر چڑھ کر ذرا مجھے میری نعت سناؤ۔ قربان جائے ان کے مقدر کر، وہ منبر پر چڑھ جاتے، آقا سامنے جلوہ افروز ہوتے، وہ آقا کے بکڑے کو تک بھی رہے ہوتے، اور آقا ہی سے مخاطب ہو کر نعت کیا پڑھتے، عرض کرتے وہ احسن من قلم ترکت تو آقا آپ جیسا حسین آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آج مانے میں قلم طالب النساء، اور آقا آپ جیسا جمیل آج تک کسی ماں نے جنا نہیں ہے۔ خلقت مبرئا من کل عیب، اور اللہ نے ہر عیب سے آپ کو اس طرح پاک پیدا فرمایا ہے، کاننا کا قد خلقت کما تشاء، کہ لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ پوچھ کر بنایا کہ پیارے تجھے کیسا بنایا۔ جناب پڑھی جاتی ہے تو پتہ چلا کہ نعت پڑھنا یہ سنت صحابہ کی ہے، اور نعت سننا یہ خود سنت مصطفیٰ کی ہے۔ پھر میرے آقا صرف نعت سنتے ہی نہیں تھے، نعت سنتے، سن کر خوش ہوتے، اور خوش ہو کر میرے آقا نعت خانوں کو نوازتے بھی تھے۔ یہ بھی آقا کی سنت ہے۔ حضرت لابغہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے شاید تھے، آقا کی نعت لکھی، صحابہ کے اجتماع میں بیٹھے ہیں، میرے آقا جلوہ فروز ہے، نعت پڑھنا شروع کی۔ کوئی ایسا خوبصورت شعر پڑھا کہ میرے آقا اپنی نعت کا وہ شعر سن کر آپ نے کیا کیا، کملی مبارک اتاری اور زور سے نابغہ جابر کی جھولی میں دے۔ اب آقا نے چادر ہی عطا کرنی تھی تو میرے آقا آرام سے بھی دے سکتے تھے۔ اس پر محدثین نے باقاعدہ بحث کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو آقا نے زور سے کملی مبارک اتار کر پھینکی، یہ بتا رہا ہے کہ آقا اپنی نعت سن کر ایک وجد کی کیفیت میں تھے، اور چادر کا عطا کرنا بتا رہا ہے کہ آقا نعت خانوں کو نوازتے تھے۔ پھر آپ نے نعت سن کر خوش ہو کر نابغہ دادی کو دعا دی کہ نابغہ دادی خدا تیرے دانتوں کو سلامت رکھے، تیری آواز کا حسن اسی طرح قائم رہے۔ کہتے ہیں 112 سال کے لگ بھگ اس صحابی کی عمر ہوئی، مگر لوگوں نے دیکھا کہ آخری عمر تک بھی ان کے دانت سلامت رہے۔ دعا کا بھی دعا کر رہے، اور یہ اس دور کی بات ہی نہیں ہے۔ میرے آقا آج بھی اگر کوئی محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پیار کے ساتھ میرے آقا کی نعت لکھے پڑھے تو آقا آج بھی کرم فرماتے ہیں۔ اور یہ جو بات بتا رہا ہوں سنیوں کی کتابوں میں تو ہے ہی، مولانا اشرف علی تھانوی نے خود اپنی کتاب نشر الطیب کے اندر اس کو بیان کیا۔ میرے آقا کا ایک غلام ہو گزرے ہیں جن کا نام ہے امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ، شاعر تھے وہ بھی، ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھتے رہے، فالج ہو گیا، بیمار ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے، بس لیتے لیتے ایک دن خیال گزرا کہ ساری زندگی دنیاوی بادشاہوں کے قصیدے لکھے ہیں، کیوں نہ اپنے آقا کی نعت لکھوں۔ نعت جو لکھنا شروع کی کوئی 150 سے بھی زیادہ اشعار لکھا، نعت لکھی، تکیے کے نیچے رکھی، خود سو گئے، قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا، ہمارے آقا تشریف لے آئے اور آ کر فرمانے لگے کہ بصیری وہ جو میری نعت لکھی ہے ذرا اٹھ کے پڑھ کے تو سنا۔ عرض کرتے آقا میں تو بیمار ہوں، اٹھنے کے قابل نہیں، کیسے سناؤں؟ میرے آقا فرمانے لگے بصیری لاتے تو ہماری لکھی اور پھر اٹھانا جائے؟ بس آقا نے ان کے جسم پر دست مبارک پھیرا اور ان کو شفا یاب کر دیا۔ امام بصیری اٹھے، آقا کی نعت پڑھی، میرے آقا سن سن کے جھومتے رہے، درمیان میں انہیں ایک شعر کا مصرع بھول گیا، میرے آقا نے خود مکمل کروا دیا۔